درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ سارے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج ہم کامیابی کے فلسفے کے اوپر بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. کامیابی ایسی چیز ہے کہ کامیابی فطرتاً ہر انسان میں پائی جاتی ہے. یعنی آپ کوئی بھی انسان اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو شاید ہی کوئی ایسا انسان ملے جو کامیاب نہ ہونا چاہتا ہو. اچھا, آپ چھوٹے بچے کو بھی پکڑیں گے نا, وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, کوئی کہے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, اسی طرح کوئی کہے گا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں, اسی طرح کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے. یعنی ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. فطرتاً انسان کے اندر کامیابی پائی جاتی ہے. اس کے لیے وہ خواب بھی دیکھتا ہے, اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے, تو وہ دو کرتا ہے. اچھا, چگی میں جھونپڑی میں رہنے والے بچے کو بھی دیکھیں گے, وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے. اسی طرح کسی محل کے بچے کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے. یعنی سارے ہی کامیابی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, یہ ایسی چیز ہے. لیکن بدقسمتی سے صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو اپنی کامیابی کے اس خواب کو پورا کر پاتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا غیر سنجیدہ رویہ. ہم کامیاب سارے ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہماری حرکتیں ساری ناکام لوگوں والی ہیں. کبھی ہم نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا, ہم نے وہ کام نہیں کیے جو کامیاب لوگ کرتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ غیر ذمہ داری, ارسپانسیبل. دیکھیں, جو کامیاب بندہ ہوتا ہے نا, وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, جو ناکام ہوگا وہ ہمیشہ دوسروں پہ ڈالے گا. وہ کہے گا ٹیچر اچھا نہیں تھا, وہ کہے گا اکیڈمی ٹھیک نہیں تھی, وہ کہے گا میں تیاری کر کے گیا تھا, آگے گیا پیپر جو ہے وہ مشکل آ گیا. یعنی بہانے بازیاں اسے سن لو. وہ ہر الزام دوسروں پہ ڈالے گا. لیکن جو کامیاب بندہ ہوگا, اگر وہ کبھی ناکام ہوتا ہے, وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے گا, اس کو امپروو کرے گا, اور پھر وہ آگے بڑھے گا. ناکام بندہ یہ کام نہیں کرتا, وہ دوسروں پہ ہمیشہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا میں نے کیا بتایا آپ کو, جو نشانی ہے یہ یاد رکھنی ہے آپ نے. غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے اس کا. دوسرے نمبر پہ ارسپانسیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بہانے بازیاں لگائے گا, ٹھیک ہے نا. دوسرا, اس میں جو ہوتا ہے نا, خود اعتمادی نہیں ہوتی, اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو خود پہ اعتماد نہیں نا ہے, تو پھر دوسرا کوئی بھی آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا. سب سے پہلے خود پہ یقین. اگر محنت کر رہے ہو تو پھر کم از کم آپ کو اس چیز کا یقین تو ہونا چاہیے نا, کہ یار میں محنت کر رہا ہوں, اس کا کچھ آگے سے رسپانس بھی ملے گا. اللہ کسی کی محنت ضائع تو نہیں نہ کرتا. جب آپ یہ سوچ رہے ہو تو محنت کر رہے ہو تو یار پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا, تو پھر کبھی بھی وہ دل جمی نہیں آتی آپ کے اندر, پھر آپ محنت نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے نا. اور جو سا چوتھا ہے وہ ہے کہ حالات سے ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں. یعنی اگر ہم ناکام ہو گئے نا کبھی, تو پھر ہم کہتے ہیں یار قسمت میں یہی تھا, سمجھوتا کر لیا, پھر بیٹھ گئے, پھر کوشش ہی نہیں کرتے دوبارہ. ہمیں نا ناکامی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا, جب آپ کامیابی کے راستے پہ چلتے ہو نا, تو ہرڈلز آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. آپ ڈاکٹر بنیں, آپ انجینئر بنیں, آپ جس مرضی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ کو ہرڈلز آئیں گی, مشکلات آئیں گی, آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن کامیاب بندہ کون ہے؟ جو ان مشکلات کا ڈٹ کے سامنا کرتا ہے, مقابلہ کرتا ہے. جو بندہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے انہی مشکلات کے اندر سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. اور جو ڈر کے بھاگ جاتا ہے, اس کو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو منزلیں ہیں نا, وہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں. منزلیں ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں. جو بزدل ہوتے ہیں ان کو تو راستے کا ڈر مار دیتا ہے. اور آپ دیکھیں, دنیا میں تقریباً 90% لوگ وہ اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتے, کوئی نیا کام سر انجام نہیں دے پاتے. کس وجہ سے؟ ناکامی کی خوف کی وجہ سے. ان کو لگتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا نا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ کوئی اٹیمپٹ لیتے ہی نہیں, کوشش کرتے ہی نہیں. اور جو کامیاب بندہ ہوتا ہے, اگر وہ ناکام ہو بھی جائے تو وہ جو کچھ ناکام ہونے کے بعد اس کے بعد بچتا ہے نا, وہ اسی کے ساتھ دوبارہ سے کوشش کرتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے. ایک دن آتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمیں ناکامی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کی کسی ایک فیلڈ میں ناکام ہونا ناکامی ہے. اگر آپ کسی ایک فیلڈ میں فیل ہو گئے ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی کے ہر فیلڈ میں فیل ہو گئے ہو. ہم ایک فیلڈ میں فیل ہو جائیں, ہم سمجھتے ہیں ہم ناکام ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل ناکامی یہ ہے کہ جب آپ ناکام ہو جائیں تو آپ ناکامی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں. میری بات سمجھ گئے ہیں؟ جب تک آپ ناکام ہونے کے بعد کوشش کر رہے ہیں نا, سمجھوتا نہیں کر رہے حالات کے ساتھ, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یار ٹھیک ہے بس ہو گیا تو کوئی بات نہیں. جب تک آپ ایسا نہیں کر رہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہے, آپ دوبارہ اگین اینڈ اگین کوشش کر رہے ہیں, تو آپ ناکام نہیں ہیں. ہار تو تبھی بندہ مانتا ہے نا جب آپ نے خود ہار مان لی. جب آپ فیل ہو گئے, آپ بیٹھ گئے, آپ نے کہا بس یار قسمت میں یہی تھا, سمجھوتا کر لیا, پھر فارغ ہو گئے, پھر تو کچھ بھی نہیں بچا نا. اور جب تک کوشش کرتے جا رہے ہیں تو پھر ایک نہ ایک دن تو آئے گا نا, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا. تو اس لیے ناکامی کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ناکامی میں نے آپ کو بتایا یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے, آپ نے سمجھوتا کر لیا تو وہ ناکامی ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کوشش کرو, اپنے اندر ہمت پیدا کرو یار, حوصلہ ہونا چاہیے. جب حوصلہ ہوگا نا اور ہمت زیادہ ہوگی آپ کے اندر, تو جو جتنی مشکلات ہیں نا وہ چھوٹی ہو کے اپنے آپ اپنی موت خود ہی مر جائیں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. جب رب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ہمیں خود پہ یقین نہیں ہے یار. آپ کبھی آپ پڑھیں نا, سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے انسان نا پوری زندگی میں اپنا 1 سے 2% دماغ استعمال کرتا ہے.
اتنا تھوڑا استعمال کرتا ہے، یعنی اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنا پاورفل ہوں۔ اگر وہ اپنی یہ 2% میں تو 50% بھی استعمال کر لے تو کہاں کا کہاں پہنچ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی بے شک آپ کی سادہ ہے، لیکن آپ کے خیالات بلند ہونے چاہیے، آپ کی سوچ بلند ہونی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، آپ زمین پہ چلتے ہیں نا، کوئی ایشو نہیں ہے، نظریں آپ کی آسمان کے اوپر ہونی چاہیے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں کوئی میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے آپ نے جانا کہاں ہے۔ سوچ آپ کی بڑی ہونی چاہیے، آپ کو بڑی سوچ اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش نہیں کرتے، ہم کوشش سے ڈرتے ہیں۔ اکثر لوگ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ انہیں یہی فیلئر کا جو ہے نا وہ ڈر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کوشش کی تو ہم جو ہے نا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہے۔ ایک تو ہم یہ بھی ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی حالات جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی مالی وسائل میرے پاس نہیں ہے اتنے کہ میں پڑھ سکوں، پھر ہم کہتے ہیں میں ذہین نہیں ہوں۔ یہ سارے بہانے ہیں۔ ڈاکٹر معراج خالد کو کون جانتا ہے؟ ڈاکٹر معراج خالد پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں۔ گلیوں میں دودھ بیچتا تھا وہ بندہ، گلیوں میں دودھ بیچتا تھا۔ اگر وہ یہ سوچتا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکتا تھا؟ گلیوں میں دودھ بیچتا تھا، وہیں سے اس نے محنت کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں وہ حالات نہیں صحیح جی، گورنمنٹ نہیں صحیح ہے، فلانا بندہ نہیں صحیح ہے، اکیڈمی نہیں صحیح ہے، کالج نہیں صحیح ہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ جتنے کامیاب لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے آپ کو موسٹلی ایسے ملیں گے جن کے پاس نہ پڑھنے کے وسائل تھے، جن کے نہ حالات ایسے تھے، جن کو کچھ بھی انوائرمنٹ اپنی مرضی کا نہیں ملا، لیکن جو میسر تھا نا انہوں نے اس کے اندر رہتے ہوئے کوشش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی دی۔ بے شمار مثالیں ہیں، میں آپ کو اکثر لیکچرز میں دیتا ہوں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو دی ڈاکٹر معراج خالد کی، دودھ بیچتا تھا یار، دیکھو اگر وہ یہی سوچتا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے تو کبھی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر نہ بنتا۔ جو وسائل ہیں یہ بہانے ہیں، یا تو دیکھیں نا، یا پھر آپ اپنی زندگی بنا لیں یا پھر بہانے بنا لو، ایک کام ہی ہے نا دونوں میں سے۔ تو یہ ہیلے بہانے چھوڑ دینا ہے، محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ پہ صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، نرمی پیدا کریں اپنے اندر، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ نرم مزاج انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔